حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کا لقب جنہیں ملا، جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے باپ کا ایک دوست تھا، وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ خالد تمہارا منہ مدینہ کی طرف ہے اور میں مدینہ سے نکل کے آ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید جس وجہ سے میں مدینہ سے نکل رہا ہوں تمہارے مدینہ میں داخل ہونے کی وجہ وہ تو نہیں، میں اس لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں کہ کہیں محمد کا جادو مجھ پر نہ چل جائے اور میں اسلام قبول نہ کر بیٹھوں۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید چپ رہے، آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، پھر تم اپنے سفر پہ نکل جانا، میں اپنے سفر پہ نکل جاؤں گا۔ اس کھانے کے دوران اس بابے نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ اگر اسلام قبول کرنے جا رہے ہو تو نہ جانا، یہ بات طے پا چکی ہے کہ اب مسلمانوں سے تلوار سے لڑائی نہیں ہوگی، اب مسلمانوں سے منافقت کا کھیل کھیلا جائے گا۔ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض ڈالا جائے گا، ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت کا بیج بویا جائے گا اور اس سے وہ اپنا مقصد حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی بات سنی، آپ چل دیے، مدینہ جا کر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جنگیں آپ نے لڑی اور آپ کو کیسی کیسی فتح نصیب ہوئی، اور فتح نصیب ہونے کی وجہ بھی کیا تھی یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کی ٹوپی میں منہ مبارک تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ویلکم کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کو۔ شاہ صاحب کی بلا اب اس دور سے آگے آ جائیے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں آ جائیے۔ آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ آج جو بیت المقدس ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اس کو آزاد کروانے کا والے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو جاسوسی کی ٹیم تھی، ان کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام سفیان تھا، اور کہتے ہیں کہ اگر سفیان نہ ہوتا تو شاید سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی بیت المقدس کو فتح نہ کر پاتے، اور ان کی جو جاسوسی کا نظام تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ ہر محلے، ہر علاقے اور ہر شہر میں اپنے نمائندے چھوڑ رکھے تھے انہوں نے جاسوسی کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ سفیان نے کہا کہ فلاں علاقے سے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جوان نہیں آ رہے، کیا پتہ کرو اس علاقے میں ماؤں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں یا وجہ کیا ہے؟ مثلا اب اگر پاکستان ہے تو پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ہر صوبے کے لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں۔ اگر فیصل آباد سے فوجی جانے بند ہو جائیں یا فیصل آباد کی سطح پر آپ لیں تو کسی ایک علاقے سے فوج میں داخلے بند ہو جائیں تو اس کی وجہ تلاش کی جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو سفیان نے جب اپنے جاسوسوں کو چھوڑا تو پتہ چلا کہ ان کے علاقے میں ایک امام مسجد ہے جو لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ جہاد کرنے سے کیا ہوگا، اگر بیت المقدس لینا ہے تو اس کے لیے قتال کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیت المقدس آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ رب العزت آزاد کروا دے گا۔ سفیان کو جب یہ رپورٹ پہنچی کہ وہ کہتا ہے، وہ امام کہتا ہے
کہ سب سے پہلے جہاد بن نفس کرو، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس میں تو کوئی بری بات نہیں، بڑی اچھی بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ کہا نہیں، وہ ایک اور بات بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیت المقدس لینے کے لیے جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے یا قتال ہوگا، لوگوں کی ناحق جانیں جائیں گی، لہٰذا بیت المقدس آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور سفیان نے یہ بات سنی تو اسی وقت ایک لشکر لے کر اس امام مسجد سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ امام مسجد درس قرآن دے رہا تھا۔ انہوں نے بیٹھ کر اس کا درس قرآن سنا، درس قرآن بڑا زبردست دے رہا تھا۔ درس قرآن کے بعد نشست ہوئی تو سفیان نے کہا کہ امام صاحب یہ تو بتاؤ کہ بیت المقدس کیسے آزاد ہوگا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس، اس جہاد کو چھوڑو، جہاد بن نفس کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، اگر بیت المقدس آزاد کروانا ہے تو دعا کرو، اللہ رب العزت بیت المقدس آزاد کروا دے گا۔ سفیان نے اس امام مسجد کو گرفتار کیا اور کہا کہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں۔ آپ نے اس کی ایک انگلی کاٹی، ایک انگلی کاٹنے کی دیر تھی کہ اس نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں، وہ یہودی ہے۔ وہ اپوائنٹ ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ذہن جہاد سے ہٹا دے، وہ مسلمانوں کے ذہن کو اس بات کی طرف لگا دے کہ بیت المقدس دعاؤں سے آزاد ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا مزاج بھی ایسا ہی بن گیا ہے، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں دعا کرو جی، اللہ کرے گا، اللہ شہینہ دی مدد کرے گا، حماس دی مدد کرے گا، اللہ کرے گا آزاد ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا مزاج بھی یہ بن چکا ہے۔